اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد سے خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارا آج کا ویڈیو کا عنوان ہے عوامی احتجاج اور ریاستی جبر۔ ناظرین اکرام، انسان، ریاست، حکومت اور سیاست، انسان کا پھر سنیے انسان کا ریاست، حکومت، سیاست کے ساتھ چولی دامن کا تعلق ہے۔ جو بالکل دنیا تیاگ دے، وہ کہے مجھے کوئی غرض نہیں سیاست سے، حکومت سے، ریاست سے، اس کا بھی تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ چلتے چلتے عرض کر دوں، حضرت انسان نے یوں تو اپنے لیے بہت سی مشکلات پیدا کی ہیں، مصیبتیں پیدا کی ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کیے ہیں، اپنے لیے اندھے کنویں کھودے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ میرے خیال میں حضرت انسان نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے وہ ہے ریاست کی تخلیق، ریاست کا قیام یا ریاست کا وجود عمل میں لانا۔ شاید اس سے بڑا ظلم حضرت انسان نے اپنے ساتھ کوئی نہ کیا ہو۔ ناظرین اکرام، جب سے ریاست کا وجود عمل میں آیا ہے تب سے افراد کا گروہ یا معاشرہ وقتاً فوقتاً ریاست کے خلاف احتجاج کرتے رہتے ہیں، اور جو یہ احتجاج ہوتا ہے اس میں بمشکل 2-4% ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا گروہ یا چند گروہ ناجائز ہوں گے جو احتجاج کرتے ہیں، وگرنہ ریاست کے خلاف جتنی دفعہ بھی احتجاج ہوا اور آئندہ بھی ہوگا وہ 95% درست اور جائز ہوتا ہے۔ شومۂ قسمت، ریاست عمومی طور پر اور مسلمان ریاستیں خصوصی طور پر صرف اور صرف طاقت کے بے محابہ استعمال اور جبر پہ یقین ایمان رکھتی ہیں۔ اور تو اور جب بقول ہمارے مسلمانوں کے دنیا کی سب سے اعلیٰ ریاست قائم ہوئی تھی اس کرۂ ارض پہ، جسے ریاست مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو میں تب کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جسے کوئی جٹلا نہیں سکے گا، سارے مسلمان مل کے بھی جٹلا نہیں سکیں گے۔ وہ یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد قیادت کا قضیہ اٹھا تھا، قیادت کا معاملہ اٹھا تھا کہ اب مسلمانوں کی اجتماعی قیادت کون کرے گا۔ تو سقیفہ بنو سادہ، سقیفہ کا مطلب ہے مکان، حویلی، ایسی جگہ یہاں لوگ اجتماع کر سکیں، تو وہ بنو خزرج قبیلے کا ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ سب اکٹھے ہو کے اپنے معاملات طے کیا کرتے تھے یا ویسے ہی وہاں بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے۔ تو وہ بھی وہاں بیٹھ کے صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ اب قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی نئی ریاست مدینہ کی۔ تو وہاں سقیفہ بنو سادہ میں حضرت سعد بن عبادہ کو انہوں نے اپنا امیر مقرر کر لیا۔ حضرت سعد بن عبادہ صرف سعد بن عبادہ ہی نہیں، وہ انصار قبیلہ خزرج کے سربراہ تھے، سردار تھے، اور وہ بہت ہی جید صحابی تھے۔ انہوں نے ہر قدم پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دیا،
ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا. تو قریش مکہ جو تھے، جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، وہ اس پہ غالب رہے. کچھ انصار نے انہوں کا شرم حیا کیا، تو جو بیعت تھی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ وہاں کی گئی. یہ سارا معاملہ اتنا سیدھا نہیں، اس لیے یہاں پہ میں خاموشی اختیار کروں گا. حالانکہ ان چیزوں کا، تاریخی حوالوں کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد، قرآن پاک کے مکمل نزول کے بعد اسلام مکمل ہو چکا. باقی تاریخی باتیں ہیں جس کے ساتھ کوئی مرضی اپنی ہمدردی ظاہر کرے، جس کو مرضی مظلوم ظاہر کرے، کسی کو ظالم ظاہر کرے، اسلام کو کچھ نہیں ہوتا. خیر، انہوں نے بیعت قبول نہیں کی تھی. صرف انہوں نے بیعت قبول نہیں کی تھی، اور بھی مکہ کے کچھ لوگوں نے بھی، جن میں اہل قریش تھے، اور شاید بنو طالب کے کچھ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت قبول نہیں کی تھی، اور اس کے بعد حضرت عمر کی بیعت بھی قبول نہیں کی تھی. حضرت ابو بکر ذرا تھوڑے سے مزاج کے دھیمے تھے، لیکن حضرت عمر تو بہت تیز مزاج تھے. تو جو بنو سعد تھے وہ پھر مدینہ سے ہجرت کر کے اپنی جان بچا کر وہ شام میں مقیم ہو گئے تھے. تو باقی ریاستوں کا تو ذکر ہی کیا، کمیونزم کا یا مغربی جمہوریتی ریاستوں کا یا آمرانہ ریاستوں کا، بادشاہوں کا، سلطانوں کا، وہ تو ذکر ہی کیا. تب سعد جو تھے، ان کا نام بنو سعد، وہ شام میں اس وقت کے جنوں یا آج کے دور کی خلائی مخلوق یا نامعلوم افراد کے ہاتھوں، اس وقت ان کو جنات کہا جاتا تھا، جنات کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور ان کی لاش مبارکہ ایک کنویں سے ملی تھی. تو یہ کوئی آج کی بات نہیں. اب آتے ہیں اصل بات پہ. کیا ایک بات تو ہو چکی کہ ریاست کے خلاف جتنے احتجاج ہوتے ہیں اس میں 95% درست ہوتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ کیا ریاست کے خلاف احتجاج کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایک ریاستیں ہوتی ہیں فلاحی ریاست، وہ گفت و شنید کرتی ہے، اور جو بھی جائز مطالبات ہوں احتجاج کرنے والوں کے، اسے حل کر کے ملک میں امن و سکون لاتی ہے. ایک ریاست ہوتی ہے دجالی ریاست، طاغوتی ریاست، صہیونی ریاست، جیسا کہ اسرائیل کی صہیونی ریاست ہے، جیسا کہ مودی کی ہے، جیسا کہ پاکستان پہ صہیونی ٹولہ قابض ہے. یہاں احتجاج کامیاب نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ ہوتے ہی نہیں، 95% احتجاج کامیاب نہیں ہوتے. وہ کتنے بھی جائز ہوں، ریاست اپنے وسائل سے، اپنی طاقت سے، اپنے ٹینکوں توپوں سے، جو ہمارے ہی وسائل سے سب کچھ خریدا گیا ہوتا ہے، اس سے ہر احتجاج کو کچل کے رکھ دیتی ہے، اور اسے کوئی بھی رنگ دیا جا سکتا ہے، کسی بھی مئی کا، جون کا، جولائی کا. تو آگے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر احتجاج کامیاب ہی نہیں ہوتا تو عوام کو اپنے جائز مطالبات کے لیے، حقوق کے لیے احتجاج کرنا ہی نہیں چاہیے؟ نہ حضور نہ، یہ تو مردوں کا کام ہے. زندہ لوگ تو احتجاج کرتے ہیں، زندہ لوگ مزاحمت کرتے ہیں، زندہ لوگ تنگ آمد بجنگ آمد جنگ کرتے ہیں. ہاں، ریاستوں کی آپ کو خوبی بتاؤں، ریاست تو اتنی ظالم گھٹیا ہوتی ہے، خصوصاً مسلمانوں کی ریاستیں. انہوں نے تو نواسہ رسول کو نہیں بخشا تھا، انہوں نے بھی تو خبیث یزید کی بیعت ہی نہیں کی تھی، اسے ووٹ نہیں دیا تھا نا، ووٹ دینے سے انکار کیا تھا. تو انہیں ان کے
जानसार साथियों के साथ इंतहाई दरिंदगी, बर्बरियत, जुल्म, तशद्दुद से शहीद कर दिया गया था। उन्होंने शहादत कबूल कर ली, सब कुछ लटा दिया, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया जदीद को। आज भी सारा मसला वोट का है और कुछ मसला नहीं। आज भी जो पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, नंगा नाच हो रहा है दजाल का, अबलीस का, शद्दाद का, जल्लूद का, वो इसीलिए है कि रियासत कहती है कि हमारे चनीदा बंदे को, हमारे इम्पोर्टेड बंदे को वोट दो, कैदी नंबर 804 का कोई नाम ना ले। तो ये तो आपका मामला है। आप क्या करते हैं? आप मजलूम के साथ खड़े होते हैं या जालिम रियासत के साथ खड़े होते हैं? रियासत जालिम नहीं होती, रियासत के दो अजजा होते हैं, एक आबादी, दूसरा रकबा। फिर रियासत को चलाने वाले कुछ अदारे होते हैं, और उन अदारों में जब घटिया लोग, मुजरमाना जहनीत के लोग बैठ जाएं, मफाद परस्त, माल परस्त, हराम परस्त, तो फिर वो दजाली कुवत बनते हैं, फिर वो सेहूनी कुवत बनते हैं, फिर वो फ़िरौनी कुवत बनते हैं, फिर वो नमरूदी जत्था बनता है, फिर वो शद्दादी जत्था बनता है, फिर वो आवाम का जीना हराम करता है। और यही हाल आज इसराइल में है, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है। लेकिन हिंदुस्तान में इसराइल पाकिस्तान की निस्बत कदर कम है। तो आगे बताऊं कि एहतजाज कामयाब होते हैं, उसके लिए जानें कुर्बान करनी पड़ती हैं, माल कुर्बान करना पड़ता है। हमारे हमसाये में मौजे तोंग ने कई साल लगा दिए, उसकी तादाद घटते घटते 2-4 हज़ार तक रह गई थी। उसने फिर खुद को रीग्रुप किया और उसने इनकलाब बर्पा करके दिखाया, एहतजाज कामयाब करके दिखाया। हमारे हमसाये में ईरान वालों ने करके दिखाया, शहनशाह ईरान के खिलाफ, जो वक्त का यजीद था, नमरूद था, फ़िरौन था, जैसे पाकिस्तानी है अब वैसे ही वो था। और तो और गजा वालों को देखें, गजा वाले इंशाअल्लाह तमाम गुलामों की आज़ादी की वजह बनेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, बदमाशिया मुर्दाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।